कुछ ठीक है, पाकिस्तान अब यहाँ से ऊंची उड़ान भरेगा। मुल्क में चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। फील्ड मार्शल की ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। दूसरी जानिब वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने तैनाती के लिए समरी मंजूरी के बाद सदर ममलिकत को भिजवा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए होगी। वजीर आजम ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी कर दी। तोसी का इत्तलाक एयर चीफ की मौजूदा 5 साल मुद्दत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में, और वो 6 लोगों तक महदूद होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे, वो पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज़। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो चिट्ठियाँ या ये चीज़ें हैं ये प्राइवेट अफेयर्स होंगे, और इसमें किसी किस्म का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई तनकीद या उनके बारे में कोई बात या प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं होगी या सियासत के बारे में बात नहीं होगी। बानी की मुलाकातें सूबाई मामला है। किसी कैदी को सियासी मुलाकात की इजाज़त नहीं। बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर अडयाला जेल में मौजूद हैं। तमाम तर मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक कराई जाती हैं। जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की मुलाकात सियासी नहीं हो सकती। मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू पब्लिक नहीं की जा सकती, ना ही मुलाकात सियासी हो सकता है। अगर किसी भी रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो जेल सुप्रीडेंट को इख्तियार है कि वो ऐसी मुलाकातें रोक सकता है। मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा है, और वो तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं और इनकी प्रेजेंस वहां साबित है, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की बानी से मुलाकात बंद कर दी गई है। उस्मा खान ने सियासी मुलाकात की, इसलिए उनकी मुलाकात भी अब बंद है। बानी पीटीआई की अना के सामने कानून सरेंडर नहीं करेगा। अब अडयाला जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगाया जाएगा। जेल के बाहर तमाशा हुआ तो कानून हरकत में आएगा। सुहेल आफरीदी एक मुजरिम से मशवरा करके काबीना बनाना चाहते हैं। एनएफसी इजलास में उनकी आमद खुशाइंद है। रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एक बार फिर बानी से मुलाकात न हो सकी। वजीर आला सुहेल आफरीदी को 9वीं बार बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर वापस लौटना पड़ा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि बानी से मुलाकात न कराना जुल्म की इंतहा है। एनएफसी में सूबे का मुकदमा रख दिया है। दहशतगर्दी से सूबे का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। सेनेटर फैसल बाबरा ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नाअहली की पेशगोई कर दी। सेनेटर फैसल बाबरा ने कहा कि सुहेल आफरीदी जल्द नाअहल हो जाएंगे। पीटीआई ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। फहरिस्तें तैयार हैं। आज वजीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। पीटीआई के लोग ही बानी पीटीआई के आज के हालात के जिम्मेदार हैं। बानी को यहाँ तक पहुँचाने वाले पीटीआई के सियासतदान हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द किए। मोहसिन नकवी ने प्रोपेगेंडा करने वाले शहरियों से सबूत भी फराहम कर दिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दोनों पाकिस्तान में मतलूब हैं, हमारे हवाले किया जाए। फेक न्यूज़ बड़ा मसला है।
وزیر اعظم سے صدر کرغزستان صادر جاباروف کی دو طرفہ ملاقات. فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک. تجارت، توانائی، مواصلات اور دیگر مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو. صدر جاباروف نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے اور باہمی اشتراک کے نئے مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. شہباز شریف نے کہا کہ 20 سال کے بعد کرغزستان کے سربراہ کا دورہ خوش آئند ہے. We would be signing an MOU which is worth $200 million. That means that our present mutual trade, comprising of about $15-16 million, will be enhanced to $200 million in the next 2 years. پاکستان اور کرغزستان میں اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے. وزیر اعظم نے کہا کہ مختلف شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں اہم پیش رفت ہیں. آئندہ 2 سالوں میں کرغزستان کے ساتھ تجارت کو $200 ملین تک بڑھائیں گے. پاکستان اور کرغزستان کے درمیان خوشگوار برادرانہ تعلقات ہیں. پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی. دونوں ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان جنوبی ایشیا میں کرغزستان کا اہم شراکت دار. صدر کرغزستان صادر جاباروف کا مفاہمتی یادداشتوں کی تقریب سے خطاب میں کہنا ہے کہ تجارتی روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے. مواصلات، ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں تعاون کی صلاحیت سے استفادہ کرنا ہے. معاشی استحکام اور ترقی کے لیے کاوشیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کی عکاس ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی کرغزستان کے صدر جاباروف سے ملاقات. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. اسپیکر قومی اسمبلی نے کرغزستان کے صدر کے دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ دورے سے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. خطے میں ترقی کے لیے امن ضروری ہے. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. کس صوبے کو کتنا حصہ ملے گا؟ وفاق کے پاس کیا بچے گا؟ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت NFC کا افتتاحی اجلاس. مالیاتی امور کو آگے بڑھانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ. ورکنگ گروپ 6 سے 7 بنائے جائیں گے. سابق فاٹا کے معاملے پر بھی الگ ورکنگ گروپ بنے گا. خیبر پختونخوا نے NFC میں سابق فاٹا کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا. خیبر پختونخوا کا آئین کے آرٹیکل 161 سے متعلق مسائل کا حل کرنے کا بھی مطالبہ. کے بھی حکومت کے مطابق NFC آرٹیکل 160 کے مطابق نہیں، شیئر بڑھا کر 19.62 کیا جائے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بھی 3% کریں. آبادی کا وزن کم کر کے 60% کرنے کا مطالبہ. NFC کے حوالے سے قیاس آرائیاں، خدشات کا حل، منصفانہ اور شفاف مکالمہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اجلاس سے گفتگو میں کہا کہ NFC ایوارڈ کے معاملات پر پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے. وفاقی حکومت کا واضح اور پختہ عزم تھا کہ 11ویں NFC افتتاحی اجلاس کسی تاخیر کے بغیر بلایا جائے. ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کی بات سننا. حکومت یہاں صوبوں کے موقف کو سننے کے لیے موجود ہے. لوگوں کو ڈرا کر بجلی کی کھپت کم نہیں ہوگی. بجلی مفت ہوتی تو بجلی سستی نہیں خریدے گا کوئی. لوگ سولر پر منتقل ہو رہے ہیں. سابق نگراں وفاقی وزیر داخلہ اور بیٹر ان چیف ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ سندھ ہوا سے بجلی بنانے کے منصوبوں کی طرف جا رہا ہے. پنجاب میں سمن میں کیا ہے ہو رہا ہے. اس طرح چلتا رہا تو انڈسٹری بند ہو جائے گی. پنجاب کے پاس سے بجلی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں. آپ قدم بڑھائیں. ایپٹما ساتھ کھڑی.
امریکہ میں گرفتار مبینہ پاکستانی دراصل افغان شہری نکلا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا امریکہ میں پکڑا گیا لقمان خان پاکستانی شہری نہیں بلکہ افغان شہری ہے. حکومتی سطح پر کی گئی انکوائری کے نتائج میں واضح ہوا کہ لقمان خان افغان شہری ہے، پاکستانی نہیں. وہ بطور مہاجر کچھ عرصے پاکستان میں مقیم رہا، اپنی زندگی کا زیادہ حصہ امریکہ میں گزارا. اس حوالے سے درست معلومات سامنے رکھنا ضروری ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم. رائٹرز کے مطابق دونوں ممالک کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق. مقصد دونوں ممالک میں اکتوبر میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد پیدا کشیدگی کو کم کرنا تھا. دوحہ میں طے پانے والی جنگ بندی اب تک برقرار ہے. پاکستان کا مطالبہ ہے کہ طالبان تحریری یقین دہانی کرائیں. وہ پاکستانی مخالف گروہوں پر کارروائی کریں گے. تحریری یقین دہانی پر طالبان حکام تیار نہیں. صدر نون لیگ محمد نواز شریف نے گجرانوالہ میس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی. نواز شریف نے کہا کہ پروجیکٹ گجرانوالہ کے لوگوں کا حق ہے جو انہیں بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. گجرانوالہ کی ترقی اور عوام کی سہولت ملنے پر بے حد خوشی ہے. صدر نون لیگ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ. بتایا کہ منصوبہ 30 کلومیٹر تک طویل ہوگا. آغاز موڑ احمد آباد سے ہوگا اور گکھڑ منڈی تک اختتام ہوگا. روزانہ کی بنیاد پر 51,000 سے زائد مسافر مستفید ہوں گے. جو بھی پنجاب میں گندگی پھیلائے گا جرمانے کی سزا پائے گا. پنجاب میں صفائی والی گاڑیاں بھی اب ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز ہوں گی. اب کوڑے سے بھی آمدنی اور انرجی پیدا کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے 10 جنوری کے وقت تک جامع پلان طلب کر لیا. پنجاب کی ہر گلی کوچے میں ستھرا پنجاب کی نئی لہر شروع. اب اتوار کو بھی صفائی ہوگی. کمرشل ایریاز اور سڑک پر گندگی پھیلانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے. 25 سال بعد بسنت کی خوشیاں واپس، مگر اب یہ خوشی محفوظ اور سخت قانون کے تحت ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب میں اب بسنت صرف خوشی کا تہوار ہے، خطرہ نہیں رہا. قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. ڈور کا دھندا پنجاب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. 18 سال سے کم عمر کے بچے اب پتنگ نہیں اڑا سکیں گے. دھات یا کیمیکل ڈور کے استعمال یا بیچنے پر 3 سے 5 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. پی ڈی ایم نے ملک میں بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی. ہنگامی صورتحال کے پاس الرٹ جاری کر دی گیا. پی ڈی ایم کے مطابق اگلے 2 روز تک بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری ہوگی. دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، مانسہرہ اس میں برف باری متوقع ہے. پشاور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، کرم، خیبر، بنو، ڈی خان میں بارش کی وجہ سے بجلی کے کھمبوں، پل، بورڈز اور سولر پینلز کو خطرہ ہے. اور امریکی انتظامیہ کا وینزویلین صدر سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ. اقتدار چھوڑنے پر کسی امیر عرب ملک منتقلی کی پیشکش. وینزویلین صدر نکولس نے اقتدار چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا. واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ اور وینزویلا کے درمیان مذاکرات جاری. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ حکومت کو جائز نہیں کہا جا سکتا. وینزویلین صدر کا کہنا ہے کہ وینزویلا امن کے لیے امریکی غلامی کو قبول نہیں کرے گا.